بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مختصر سا مضمون رشتے کا انتخاب کیسا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب رشتے کیے جاتے ہیں تو اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک تو رشتہ داروں میں رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، پہلے سے پیدائش سے لے کر جوانی تک جانتے ہوتے ہیں، ان کی خامیاں خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں جانتے نہیں ہوتے اور اس میں میچ میکر جو ہوتے ہیں، جس کو بچولن بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں، تو وہ رشتے کرواتے ہیں، وہ ملوا دیتے ہیں دونوں فریقین کو۔ اب ان کو تو فیس چاہیے ہوتی، باقی چھان پھٹا کرنا یہ رشتہ کرنے اور کرانے والوں کا کام ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے جو اپنوں میں رشتے کرتے ہیں وہ ان میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو غیروں میں رشتے کرتے ہیں اس میں زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ انجان ہوتے ہیں، ان کے کلچر سے، ان کے رہن سہن سے واقف نہیں ہوتے۔ پھر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا دونوں طرف سے۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ آیا، لڑکی والوں نے لڑکا دیکھا، گھر دیکھا، علاقہ دیکھا، بھی وی آئی پی علاقے میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، محلے میں رہتا، ٹاؤن میں رہتا، تو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں رشتہ کر لیا جائے۔ جو لڑکا کماتا ہے، کھاتا ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے نا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کردار کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد پر رشتے کیا کرو، جس میں دین بہت زیادہ ہو اس بنیاد پر رشتے کیا کرو۔ ہم دنیا داری بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور دین بالکل دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر لڑکا کوئی غریب ہو تو کہتے لو بچوں کو کھلائے گا کہاں سے، اور امیر لڑکا ہو تو کوئی بات نہیں، اگر پتہ چلے کہ یہ شراب پی، چلو کوئی بات نہیں، شراب بھی ایک دن چھوڑ دے گا نا، کوئی بات نہیں، امیر تو ہے نا۔ یہ غلط انتخاب کیا جاتا ہے، بعد میں پھر بچیاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، جو لاڈلی ماں کے گھروں میں لاڈ ناز سے پلی ہوتی ہے، وہاں جا کر مار کھاتی ہیں، وہاں جا کر نوکرانوں کی بھی عزت ان کی نہیں ہوتی، تو بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے۔ فلہذا رشتہ کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار بتائے استخارہ یعنی خیر طلب کرنا اللہ سے، تو استخارے کا جو طریقہ میرے کریم آقا نے بتایا ہے اس استخارہ کر لیا جائے، از خود کریں، ہر ماں باپ کرے، بلکہ وہ بچی خود کرے، لڑکا خود کرے، ہر کوئی خود استخارہ کرے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، سب کے لیے، یہ نہیں کہ کسی پیر بابے سے استخارہ کروایا جائے یا کسی مولوی صاحب سے یا خطیب صاحب سے استخارہ کروایا جائے، نہیں، والدین خود نما نفل استخارہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے بہتر ہے تو بھی ہمیں آگاہی فرما، اور بہتر نہیں ہے تو بھی ہمیں آگاہ فرما۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر خواب میں سرخی ساری ریڈنس نظر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں ہیں، اور سبزہ نظر آئے تو پھر رشتہ کر لینا چاہیے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں جب لڑائیاں جھگڑ ہوتے ہیں، نہیں کر صاحب سیدھے بھول گئے، سیدھے استخارہ ہی نہیں سیکھتا کہ چلو وہ کھی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ رشتہ کرتے وقت ہمیشہ چھان پھٹا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ہاں بار بار آنا جانا چاہیے، ارد گرد کے ماحول سے، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور اگر وہ نئے اس علاقے میں آئے تو پھر بہت زیادہ چھان پھٹک کرنی چاہیے۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چھان پھٹک کرنے کا، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے کس کیٹیگری کا نہیں ہے۔ فلہذا یہ امیر غریب کا معاملہ تو اللہ کا ہی ہے، رشتے دیکھتے وقت آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ بہت بڑا امیر کبیر ہے تو ہماری بچی خوش رہے گی۔ یاد رکھو، بن جائے تو کچا جھونپڑا بھی جنت کا منظر پیش کرتا ہے، نہ بنے تو ایوان شاہی بھی دوزخ بن جاتا ہے۔ فلہذا اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے، دین کی بنیاد پر رشتے کرنے چاہیے۔ لڑکا یا لڑکی نمازی لازمی ہونے چاہیے، بلکہ سارے نمازی ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ لڑکا لڑکی کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہے تو یہ چھوٹا سا لطیفہ لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی نے کہا جی ایک رشتہ آیا ہے اور بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نیک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اور رشتہ دکھایا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو بچہ ہے نا داڑھی بھی رکھے نیک ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ کہتا اچھا جلدی بات کرو ان سے۔ پھر یہ ان کو یہ نہیں تھا کہ سنت رسول منہ پہ سجائی ہوئی ہے، نمازی ہے، تو اس کا انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جب وہ رشتے کروانے کا بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو انہوں نے یہ سوچا یہ بحریہ ٹاؤن میں ہی رہتا ہوگا، ان بڑے علاقے میں امیر ہوگا، اس لیے رشتہ کر لیا جائے۔ فلہذا ہے تو یہ لطیفہ لیکن اس میں ایک لطیف بات ہے کہ سوچ کر رشتے کرنے چاہیے۔